السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اہم ترین سوال ہے کہ یہ سوال بے شمار لوگ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ جن کے پاس یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیدار الہی کے بارے میں سلف کا عقیدہ بیان کریں، یا سلف کا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، لہذا رؤیہ کمال یقین سے عبارت ہے۔ ان کے نزدیک، بعض کے نزدیک آنکھ سے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو رؤیہ ہے نا، دیکھنا، اس سے مراد ہے کہ آدمی کو پکا یقین ہو جائے اپنے رب پر۔ بات یہ ہے۔ جواب دیتے ہیں فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں اللہ عز و جل نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مقدس کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید میں فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس روز بہت سے چہرے پر رونق ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور اپنے پروردگار کے دیدار میں محو ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس روز بہت سے چہرے پر رونق ہوں گے اور اپنے پروردگار کے دیدار میں محو ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں دیکھنے کی اضافت چہروں کی طرف کی ہے، اور چہروں کے لیے جس چیز سے دیکھنا ممکن ہے وہ آنکھ ہی ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پاک کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمارا اللہ، ہمارے رب کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے احاطہ کرنے کا تقاضا نہیں کرتی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ اپنے علم سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتے، حالانکہ علمی احاطہ بصری احاطے کی نسبت زیادہ وسیع اور زیادہ جامع ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالی کی ذات پاک کا بصری احاطہ ممکن ہی نہیں۔ اس کی دلیل حسب ذیل، اس کی دلیل اللہ رب العزت کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ آنکھیں اگر اسے دیکھیں تو ان کے لیے اس ذات پاک کا ادراک ممکن ہی نہیں۔ پس اللہ عز و جل کی ذات پاک کا آنکھ کے ساتھ حقیقی طور پر
دیدار ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آنکھیں اسے دیکھیں تو ان کے لیے اس ذات پاک کا ادراک ممکن نہیں، پس اللہ عز و جل کی ذات پاک کا آنکھ کے ساتھ حقیقی طور پر دیدار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس دیدار کے ساتھ اس کی ذات پاک کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس دیدار کے ساتھ اس کی ذات پاک کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی ذات اقدس اس سے کہیں عظیم و برتر ہے کہ اس کا احاطہ کیا جا سکے۔ سلف کا یہی عقیدہ ہے کہ آخرت میں دیدار باری تعالی ہوگا، آخرت میں دیدار باری تعالی کی سعادت حاصل ہوگی۔ ان کی رائے میں آخرت میں سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار کیا جائے، کہ سب سے بڑی یہ نعمت ہوگی کہ انسان دیدار باری تعالی کی سعادت حاصل کرے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اسألک لذت النظر الی وجہک۔ کہتے ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اسألک لذت النظر الی وجہک، میں تو اسے تیرے چہرے اقدس کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ اشرف البشر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لذت نظر کا سوال اس لیے کہ دیدار باری تعالیٰ کی لذت ایسی عظیم و شان ہوگی کہ اس کا ادراک اس کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس نعمت سے سرفراز فرما دیا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس نعمت سے سرفراز فرما دیا ہو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے یا فرما دے گا۔ یہ ہے دیدار باری تعالیٰ کی حقیقت جس پر تمام سلف کا اجماع ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، لہذا رؤیا کمال یقین سے عبارت ہے، تو اس کی یہ بات باطل ہے، دلائل کے خلاف ہے اور امر واقع اس کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ کمال یقینی تو دنیا میں بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تفسیر میں فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یہی کمال یقین ہے۔ لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ رؤیا کے بارے میں وارد نصوص سے مراد کمال یقینی ہے، کیونکہ جسے کمال یقینی حاصل وہ اس طرح ہے جو آنکھ کے مشاہدہ کر رہا ہے، تو یہ ایک باطل دعویٰ اور قرآن مجید اور سنت نبویہ کے نصوص کی تحریف ہے، یعنی یہ ایک تفسیر نہیں بلکہ باطل تحریف ہے، لہذا اس کی تردید واجب ہے، خواہ اس کا قائل کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوں، ہم وہ کام کریں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جس کا امر فرمایا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، صحابہ نے اس کو کیا ہو، سلف الصالحین کا عقیدہ ہو، منہج ہو۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کو توحید کی روشنی سے منور فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔